بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ظفر حمید ملک۔ آپ کو اپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں۔ ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے سروائیکل اسپونڈیلوسس۔ سروائیکل اسپونڈیلوسس کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اس کی علامات کیا ہیں اور اس کو عرف عام میں کیا کہا جاتا ہے، یہ کون سی بیماری ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ میری آج کی ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ میرے چینل کے ایک سبسکرائبر ہیں جو بار بار اس ویڈیو کو دیکھنے کی تمنا کر رہے تھے، خواہش کا اظہار کر رہے تھے اور بار بار کہتے تھے کہ آپ اس پر ایک ویڈیو ضرور بنائیں اور اپنے تجربات کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ تو ہمیشہ کی طرح ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش، ایک ریکویسٹ اپنے تمام سبسکرائبر سے اور ان تمام لوگوں سے جو آج پہلی دفعہ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو کے نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر دیں، ساتھ میں بیل بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز ملتی رہیں۔ ہو سکے تو ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کریں اور شیئر ضرور کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے یہ نسخہ کسی ایسے شخص کو مل سکے جس کو اس کی ضرورت ہو، اور کسی کا بھلا کرنا ایک صدقہ جاریہ ہے، یعنی آپ ہماری ویڈیوز کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ شکریہ۔ اللہ پاک تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پہلے تو آپ تمام دوستوں کو بتاؤں کہ سروائیکل اسپونڈیلوسس کیا ہے۔ ہماری ریڑھ کی ہڈیوں کا ایک خوبصورت ڈھانچہ ہے اور انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے شاندار تخلیق ہے۔ ہماری ریڑھ کی ہڈی 24 ہڈیوں سے مل کر بنی ہوتی ہے اور انہیں ورٹیبرا یا ریڑھ کی ہڈی کا جوڑ کہا جاتا ہے۔ یہ ہڈیاں ایک دوسرے کے اوپر جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ ہڈیاں جوڑ کر نہر کی شکل کا ایک اندرونی راستہ تعمیر کرتی ہیں جو کہ نخاع یعنی مرکزی اعصابی نظام کا کسی قدر مخروطی ڈھانچہ جو کہ ریڑھ کے اندر واقع ہوتا ہے اور جسم کے ہر حصے کو دماغ سے جوڑتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ 7 چھوٹی چھوٹی ریڑھ کی ہڈیاں جو کھوپڑی کے نچلے حصے سے شروع ہو کر گردن کا نقشہ یعنی میپ تیار کرتی ہیں، انہیں سروائیکل سپائن کہا جاتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی اور اعصاب ایک برقی تاروں کی طرح ہوتے ہیں جو ریڑھ کی نالی سے گزرتے ہیں اور آپ کی دماغ سے عضلات کی طرف پیغامات بھیجتے ہیں۔ جب آپ اور میں بھاگتے ہیں یا دوڑتے ہیں تو ان کو دھچکوں کو روکنے کے لیے شاک ابزربرز کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ سروائیکل اسپونڈیلوسس یا مورے کی بیماری، جسے سروائیکل آسٹیو آرتھرائٹس یا گردن کی آرتھرائٹس بھی کہا جاتا ہے، عمر کے ساتھ جڑی ہوئی ایک ایسی بیماری ہے جو گردن کے جوڑوں اور ڈسکس کو متاثر کرتی ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو گردن کے موروں کی بیماری کو سروائیکل اسپونڈیلوسس کہتے ہیں۔ یہ گردن کے مسلسل استعمال کی وجہ سے یا کمر کے مسلسل استعمال کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علامات میں یہ ہے کہ یہ گردن اور کندھے میں بہت ہی شدید قسم کا درد ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی سر کا درد بھی ہو سکتا ہے۔ کندھے ہلائے نہیں جا سکتے۔ عام طور پر سر کے پچھلے حصے میں گردن کے بالکل اوپر سے یہ درد شروع ہوتا ہے اور اوپر کی طرف بڑھتے بڑھتے یہ پیشانی تک جا پہنچتا ہے۔ کندھوں پہ بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے حرکت کرنے سے یہ درد شدید ہو جائیں گے اور ناقابل برداشت قسم کا درد کندھوں میں یعنی شولڈرز میں فیل ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ہماری گردن میں موجود نرم اور سخت حفاظتی ہڈیاں مسلسل استعمال کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں سروائیکل اسپونڈیلوسس واقع ہوتا ہے۔ جب ریڑھ کی ہڈی مسلسل کام کی وجہ سے کچھ کمزور ہونے لگتی ہے تو انسانی جسم اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ریڑھ کو مضبوط بنانے کے لیے ہڈی میں اضافہ کر دے۔ اس لیے اس مقام پر ایک نئی ہڈی تیار ہو جاتی ہے، لیکن یہ اضافی ہڈی ریڑھ کی نرم اور نازک حصوں پر دباؤ پیدا کرتی ہے، جس کے نتیجے میں درد پیدا ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ریڑھ کی ڈسک میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ہماری ریڑھ کی ہڈیوں کے درمیان جو ڈسک پائے جاتے ہیں جیسے موٹے پیڈ جیسے تکیے ہوتے ہیں، ان کا کام کسی وزنی چیز کو اٹھانے، پلٹنے یا دوسری حرکت جب ہم کرتے ہیں تو ان کو ان حرکات سے جو دھچکے لگتے ہیں ان کو جذب کرنا ہوتا ہے۔ ان ڈسکوں میں موجود وہ جو آئل ہوتا ہے، آپ اس کو روگنی سیال کہہ لیں، آئل کہہ لیں، وہ عمر کے ساتھ ساتھ خشک ہو جاتا ہے اور جب ہم کام کرتے ہیں تو پھر ریڑھ کی ہڈیاں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے لگتی ہیں جو کہ پھر دردناک ثابت ہوتی ہیں اور کمر کے موروں میں شدید درد محسوس ہوتا ہے۔ اب تک میں نے آپ کو سروائیکل اسپونڈیلوسس کی 2 وجوہات
وجوہات بتائیں، یعنی ایک تو ہڈی کا بڑھ جانا اور دوسرا موروں کے درمیان جو ایک آئلی مادہ ہوتا ہے اس کا خشک ہو جانا۔ تیسری یعنی تھرڈ جو اس کی بہت اہم وجہ ہے وہ ہے ڈسکوں کا باہر کی طرف نکل جانا۔ ریڑھ کی ڈسکوں میں کبھی دراڑیں پڑ جاتی ہیں جو اندرونی جیسے مواد کے اخراج میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ یہ مواد اعصاب پر دباؤ پیدا کرتا ہے جس کے نتیجے میں ہاتھوں میں بے حسی اور عرق و نساج جیسے امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ فورتھ ریزن اس کی چوٹ لگنا بھی ہو سکتی ہے، یعنی اگر پیشنٹ کی گردن پر کسی وجہ سے کہیں سے گرنے سے یا کار کے کسی ایکسیڈنٹ وغیرہ کی صورت میں چوٹ لگی ہو تو بھی سروائیکل اسپونڈیلوسس کی علامات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور اس کی وجوہات میں سگریٹ نوشی اور موٹاپا، یہ دو ایک ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بھی سروائیکل اسپونڈیلوسس پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے کرتے کے بٹن لگانے کے عمل کو بھی بہت زیادہ مشکل محسوس کرنے لگیں یا ہاتھ پیروں کا وزنی ہو جانا اور ان میں کمزوری کا احساس ہونا، چلنے میں تکلیف کا بڑھ جانا، ایسا بہت کم ہوتا ہے لیکن ممکن ہے کہ پیشاب میں رکاوٹ ہو اور آنتوں کی بے ضبطی ہو، آنتوں میں قابو یعنی فضلات پر قابو نہ ہونا بھی سروائیکل اسپونڈیلوسس کی علامات میں شامل ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں وہ میڈیسن جو سروائیکل اسپونڈیلوسس میں بہترین کام کرتی ہیں۔ ایسڈ فاسٹ 30 اور 200 میں، سیمیسیفیوگا 30 اور 200 میں، گوائکم یہ کیو میں بھی بہترین کام کرتی ہے، 200 میں بھی بہترین کام کرتی ہے، اور کیس اگر نیا ہے تو 30 میں بھی بہترین کام کرتی ہے۔ رسٹاکس یہ آپ 200 میں اور 30 میں دونوں میں یوز کر سکتے ہیں۔ کیلکولس یہ بھی آپ 200 میں اور 30 میں یوز کر سکتے ہیں۔ یہ تمام میڈیسن میں آپ لوگوں کو وہ بتا رہا ہوں جو کہ وقتاً فوقتاً آپ سروائیکل اسپونڈیلوسس میں یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہ تمام میڈیسن آپ سمٹمز کو دیکھ کر اس صورت میں یوز کریں گے جب سمٹمز اس سے میچ کرتے ہوں۔ کونیم جو ہے یہ آپ 200 میں یوز کر سکتے ہیں۔ کلکیریا فاسٹ 30 اور 200 میں آپ یوز کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی اپنے تمام ویورز کو، سبسکرائبرز کو بتا دوں کہ لاسٹ میں وہ نسخہ بھی آپ کو بتاؤں گا جو میں خود یوز کرتا ہوں۔ تو آپ اسٹیکم 30 اور 200 میں یوز کر سکتے ہیں۔ ڈلکا مارا ایک میڈیسن ہے، وہ بھی آپ 30 اور 200 میں یوز کر سکتے ہیں۔ جلسیمیم 30 اور 200 میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ ڈیپینڈ اپون دا کیس کہ یہ آپ کا کیس کتنا پرانا ہے۔ اگر کیس نیا ہے اور بالکل نیا یہ مرض شروع ہوا ہے تو آپ 30 میں یوز کریں۔ اگر کیس پرانا ہو گیا ہے تو آپ 200 میں یوز کریں۔ یاد رکھیے گا 30 کی تمام میڈیسن دن میں 3 دفعہ آپ لے سکتے ہیں، 5 سے 7 قطرے، اور اگر 200 میں آپ نے یہ میڈیسن لینی ہے تو 200 میں صبح اور شام کو آپ یہ میڈیسن لے سکتے ہیں، دن میں یعنی 2 بار، کھانا کھانے سے پہلے، یہ بھی 5 سے 7 قطرے۔ کچھ اور میڈیسن بھی نوٹ کر لیں۔ کالی آیوڈائڈ یہ بھی آپ 30 میں اور 200 میں یوز کر سکتے ہیں۔ ہیپریکم یہ بھی آپ 30 اور 200 میں یوز کر سکتے ہیں۔ کالمیا یہ بھی آپ 30 اور 200 میں یوز کر سکتے ہیں۔ اس مرض میں سروائیکل اسپونڈیلوسس ہے، اس میں سلیشیا بہت زیادہ یوز ہوتی ہے، یہ بھی آپ 30 اور 200 میں علامات یعنی سمٹمز کے ہونے پر یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بھی بہترین ریزلٹس ہیں۔ سروائیکل اسپونڈیلوسس کے لیے بایو کیمک میڈیسنز بھی یوز ہوتی ہیں، اس کا ایک کمبینیشن آپ یوز کر لیں، یہ بہت ہی اچھا ہے۔ ان چاروں میڈیسنز کو آپ 6x میں لے لیں، چاروں کو ملا لیں۔ ان میں کلکیریا فاسٹ 6x، کالی فاسٹ 6x، میگنیشیا فاسٹ 6x اور کلکیریا فلور 6x ہے۔ ان چاروں کو آپ مکس کر لیں اور چاروں میں سے جب یہ مکس ہو جائے گا ایک نیا کمبینیشن بن جائے گا تو اس میں سے آپ 6 ٹیبلٹس، چونکہ یہ ٹیبلٹس فارم میں ہوتی ہیں میڈیسن، تو آپ اس میں سے 6 ٹیبلٹس دن میں 4 دفعہ یعنی ہر 4 گھنٹے بعد یوز کریں، اس کے بھی بہترین ریزلٹس ہیں۔ اب آپ دوستوں سے شیئر کرتا ہوں وہ نسخہ جو میں اپنے کلینک میں اس کو یوز کرتا ہوں۔ مریض بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو فوری طور پر 3 ڈوزز یعنی 3 پوڑیاں دیتا ہوں۔ ان پوڑیوں میں کیا ہوتا ہے، ان ڈوزز میں کیا ہوتا ہے، میگنیشیا فاس CM میں، نکس ومیکا CM میں، اس کی 3 پوڑیاں بناتا ہوں اور آدھے گھنٹے کے وقفے سے مریض کو دیتا ہوں۔ مریض کلینک میں ہی بہتری محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ میں اپنے کلینک میں جو نسخہ یوز کرواتا ہوں، سب سے پہلے تو یہ کہ گردن کا کالر اپنے ہر مریض کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس کو ضرور یوز کرے۔ گردن میں جو کالر لگتا ہے اس کو ضرور یوز کرے، اس سے یہ ہے کہ گردن کے جو مورے ہیں ان کو تقویت ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ برائٹا کارپ 30 7 ڈراپس تھرائس اے ڈے یعنی دن میں 3 دفعہ یہ یوز کرواتا ہوں بیفور ایوری میل۔ اگر درد کی شدت زیادہ ہے تو پیشنٹ جو ہے وہ ہیپریکم اس کے لیے یوز کر سکتا ہے۔ 200 میں صبح دوپہر شام بھی یوز کر سکتا ہے اور صبح شام بھی یوز کر سکتا ہے۔ 10 ڈراپ ان ہاف کپ آف واٹر تھرائس اے ڈے آفٹر میل، اس کے بھی بیسٹ ریزلٹ ہیں۔ اور ارنیکا 1M اس میں سے 5 ڈراپس ہر 5 دن کے بعد 1 ڈوز صبح نہار منہ پیشنٹ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ سروائیکل اسپونڈیلوسس میں ایک نسخہ اور بھی
یوز کرواتا ہوں جو کہ 4G والا نسخہ ہے. یہ میری ایک علیحدہ سے ویڈیو ہے جو میرے ہی چینل پہ ہے. ارک النساء میں وہ نسخہ یوز ہوتا ہے یعنی شٹیکا میں. یہ سروائکل اسپونڈیلوسس کے لیے بھی بہت ہی بہترین نسخہ ہے. اگر آپ اس کے پیشنٹ ہیں تو آپ 4G کو کھانا کھانے سے پہلے دن میں 3 دفعہ یوز کر سکتے ہیں. یہ نسخہ کیا ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں, اگر آپ چاہیں تو وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اکثر کیسز ایک ماہ میں جو ہے وہ سالو ہو جاتے ہیں, تو آپ کے لیے بھی یہ ایک بیسٹ نسخہ ہے. اگر آپ کو سروائکل اسپونڈیلوسس کا مسئلہ ہے تو آپ یہ میرے والا نسخہ استعمال کریں جو کہ آپ بغیر علامات کے بھی کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ نسخہ بھی آپ کے لیے دوسرے نسخوں کی طرح دوسرے بھرپور ثابت ہوگا, کیونکہ یہ ایک مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے. اس کو میں نے ایک بار نہیں کئی بار اس کو میں نے یوز کیا ہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بہترین رزلٹ پائے ہیں. یہ تھی جناب میری آج کی ویڈیو. آخر میں تمام ویورز اور سبسکرائبرز کے لیے ایک دعا کہ یا اللہ تیری شان بہت بلند ہے, اپنی عظمت کے واسطے سے میرے تمام سبسکرائبرز اور ویورز کی زندگی خوشیوں سے بھر دے. یا مولا کریم ان کی خطاؤں کو معاف فرما, انہیں صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.